کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، تم نکاح کرنا چھوڑ دو، تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو، تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو۔ اللہ اکبر، وہ عذاب ہے۔ صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا، بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ سوچو، آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب، بالکل پہلے درجے کا عذاب، یہ کم عذاب، سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہہ بہہ کر کے گرے گا، بہہ کر کے گرے گا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے، میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسجدوں کو آباد کرو، بچے کو نمازی بنا دو، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو، سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے؟ آخر موت ہے، موت ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے۔ عمل کرو، عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اماں عائشہ
صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے. اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں, ویسے اماں عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے. اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ. اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں, امام حسین کو دیکھ لیں, مولا علی کو دیکھ لیں, غوث پاک کو دیکھیں. پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی. سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی, پوری رات عبادت کرتے. سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی. اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے, کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے. آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے. بابا قطب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا, ہمیشہ عبادت میں دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے, جن پر اہل اسلام ناز کرتے ہیں. ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو. ہم گھمنڈ میں, ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے. مجمع الزوائد کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت بہار طیبہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو, جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا, آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی. جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تاریکی ہی تاریکی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ, 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے. اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کے اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی. جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی. وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی, یہاں رہ نہیں گئی, آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی. تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی. آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے, تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے. اور پھر وہاں کیا ہے, صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے. جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے, پیپ وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا, تھوڑ کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. یہ غم کا کنواں ہے, غم کا کنواں. اس کا حال یہ ہے, اللہ اکبر, اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے. صرف 10 منٹ کا ٹائم, آخری بات سمیٹ. میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو. اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں. بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل. آخری بات سن لیں, آخری بات. اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو مسجدیں بھرو, نمازی بنو, نماز کی پابندی کرو اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ آپ کی, کوئی مشکل نہیں. آپ
تہیا کر لو، طے کر لو، آپ تہیا کر لو، طے کر لو، میں نے نمازی بننا ہے۔ آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے، ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو، اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے، کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ کوشش کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ دل میں پکا ارادہ کرو، بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ، بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ۔ نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں، نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں۔ اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے، مؤذن کی صدا پر لبیک کہو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے، اور سب سے بڑی بات انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، گناہ کے ماحول سے نکلو گے، نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی۔ ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی، یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ناجائز و حرام کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا۔ فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے، ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی، اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں، بالکل کریں گے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتدا میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے، اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے کیا ہوا، 1 دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے، جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا، کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا۔ جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی، کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کے لیے کہا تھا، بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا، یار کا پیار دل میں بس گیا ہے، اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ نماز کی برکت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے، اپنے بچوں کو سدھارنے والوں بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے، اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا، نمازی بنا دو بچے کو، انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی، دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی، اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں سے محبت
پیدا ہوگی، خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا۔ ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی، بگڑ گئی تھی، اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ رقص کرتی تھی، وہ ناچتی تھی، وہ گانے گاتی تھی، اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے، اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے۔ ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے برگزیدہ ولی، اے اللہ کے بندے، ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، یعنی اس کے میوزک کا، ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے، انفرادی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں، دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے ذوالنون، ایک کام کرو، تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے، تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے، ایک کام کرو، اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو، ہمارے علاقے سے نکال دو، ہمارے محلے سے نکال دو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں، لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی، ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی۔ یہاں تو ذوالنون مصری ہے، وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں وہ بند کرا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو، خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے، کتنے روپے کما لیتی ہے۔ خادم گیا اور جا کر کہا اے لڑکی، ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں۔ تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تمہیں دے دیں گے، مگر آج کی رات تمہیں ناچنا نہیں ہے، تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا، تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں۔ جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تب آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کے وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی، اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے، ابھی تو صاحب تسبیح مصلی ذوالنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے، اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے۔ ادھر رات ہوئی، عشاء کی نماز حضرت ذوالنون مصری نے پڑھی، کندھے پہ مصلی ڈالا اور مصلی ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کے لوتھڑے کو لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسے سب۔ لیکن آج ذوالنون آ کر نظریں جھکاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے ذوالنون؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے، آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھو حضرت ذوالنون نے اتنی آوارہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کیا؟ نماز کا۔ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو۔ اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں، آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے، میں مسلمان اور ہوں۔ اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے، بڑی ہو تو ماں کے سامان ہے، برابر کی ہو تو بہن ہے، چھوٹی ہو تو بیٹی ہے۔ یہی تین روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو، اور کچھ نہیں۔ نماز پڑھے۔ کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھا ہی نہیں، میں مسلمان ہوں، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ ذوالنون مصری نے کہا کوئی بات نہیں، وضو کرو، میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، جیسے میں کروں میری نقل کرو۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کریں۔
یہ نماز ہے جیسے میں کروں میری نقل کرو. کھڑی ہو گئی. ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا. قرآن کا اپنا اثر ہے. قرآن دلوں کو بدلتا ہے. قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے. قرآن تبدیلی لاتا ہے. قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. قرآن دلوں کو چمکاتا ہے. قرآن اللہ اکبر دلوں کے اندر گناہوں کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارا بنایا تھا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا. قرآن